نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. حضرات محترم، جس طرح کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ صورتیں ان دنوں اللہ مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی جب آپ کو بہت سے الزامات کا سامنا تھا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں ایک بھی الزام سچا نہیں تھا، سب کے سب جھوٹ پہ مبنی تھے. صرف آپ پہ اترنے والی کتاب کا انکار نہیں، آپ جس عقیدے کی دعوت دیتے اس کا انکار نہیں، بلکہ آپ کی ذات کے متعلق، آپ کے کریکٹر کے متعلق تو کوئی بات نہ کر سکے کہ یعنی آپ نے اپنے بچپن میں یا جوانی میں یا کسی بھی وقت فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی، یا فلاں وقت نعوذ باللہ جھوٹ بولا، یا فلاں معاملہ ایسے کیا. کوئی پوری زندگی کا ایک معاملہ بھی ایسا نہیں نکال سکے جو رسول اللہ پہ کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اعتراض کیا تھا کہ تم تو ہماری طرح ہو، اور پھر یہاں تک کہتے یأکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، جس طرح ہم کھاتے ہیں اسی طرح آپ بھی کھاتے ہیں، اور جس طرح ہم بازاروں میں پھرتے ہیں آپ بھی اپنے کام کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو طعنہ نہیں سمجھا، اور یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. کہا قل انما انا بشر مثلکم، اللہ نے کہا اے میرے نبی انہیں کہہ دو میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں. جس طرح تم اولاد رکھتے ہو میں بھی اولاد رکھتا ہوں، جس طرح تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو میں بھی ایک ماں باپ کی اولاد ہوں، جس طرح تمہارے خاندان ہیں میرے بھی ہیں، جس طرح تمہاری شادیاں ہوئی میری بھی ہوئی. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اس وقت پوری کائنات کے اندر صرف آپ واحد شخصیت تھے جن کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور کسی کے پاس نہیں آتی تھی اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے. کیا انسانوں کے اندر اتنا بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ جن کے ساتھ خود بات کرتے ہیں، اللہ جن کی طرف اپنا رسول بھیج کے وحی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہو اللہ ان کے ذریعے کرتے ہیں. حالانکہ اللہ مالک ہیں، جیسے چاہتے وہ کر سکتے تھے. لیکن یاد رکھیں کہ انسانیت کی رہنمائی جو بھی ہوئی ہے، پہلے انبیاء نے جو اپنے وقتوں میں کیا اللہ انہیں جزائے خیر سے نواز دے، لیکن جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پہلے سارے انبیاء کی نبوتیں منسوخ. اب قیامت تک ایک ہی رستہ ہے، اگر ہدایت پانی ہے تو محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے لوگوں کو بھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہا کہ آپ کی فضیلت، ہم شاید فضیلت یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بشریت سے نکال کے کسی اور قوم میں داخل کر دیا جائے. اس طرح کی بات ہمارے مسلمانوں میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے، آپ نور تھے. قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے کہلوایا انما انا بشر مثلکم، لیکن میرا اور تمہارا فرق یہ ہے
میں تمہاری طرح انسان ہوں. میرا اور تمہارا فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جو تمہیں نہیں آتی, اور ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر سے کہا کہ انہیں کہو فاستقیموا الیہ, اس بات پہ استقامت اختیار کرو کہ جو میری طرف وحی آئی ہے اس پہ جم جاؤ, اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. یعنی یہ بات ہمیں دنیا کی ہر چیز کا انکار کرنے کا حکم دیتی ہے کہ دنیا کا کوئی مولوی, کوئی دنیا کا کوئی امام اور پیر, اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کامیابی کے متمنی کوئی انسان ہے تو اسے رسول اللہ پہ اترنے والی وحی پہ استقامت کرنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے, بات تھوڑی سی کیجیے اور اس کے بعد مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے. آپ نے فرمایا کہ تم کہو ربنا اللہ, میرا رب اللہ ہے, ثم مستقیم, پھر اس پہ جم جاؤ. اب یہ بظاہر دو لفظ ہیں. جب ہم اللہ کو رب مان کے اس پہ جم جائیں گے تو اللہ ہی کا حکم ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرے یہ رسول دیتے ہیں اسے لے لو, جس سے روکتے ہیں رک جاؤ. اگر ہم رب اللہ کو رب مان لیں گے کہ اس کی ہر بات کا یقین کرنا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے, تو ہمیں اس رسول کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا بس تم انہیں کہو فاستقیموا الیہ, جو اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی ہے اسی پہ استقامت اختیار کرو. اور واستغفروا, اگر غلطیاں ہوتی ہیں جو یقیناً انسان سے ہوتی ہیں, ہم میں سے کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے, تو کہا فاستغفروا, اپنی خطاؤں کی اپنے رب سے معافی مانگتے رہو. اصل انسان کی یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون, آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے, کوئی خطاؤں سے بچا ہوا نہیں ہے, چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والا. کوئی بھی انسان یہ کہتے ہیں نا فلاں بڑا کامل ہے, فلاں اکمل ہے, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہے. ہم سب کے سب انکمپلیٹ ہیں, ہمارے اعمال مکمل ہیں ہی نہیں. ہم نے جو اللہ کا حق ادا کرنا تھا نہیں کیا, ہمیں جتنا خطاؤں سے بچنا چاہیے تھا نہیں بچے, ہم سے بے شمار خطائیں ہوتی ہیں. کہا وخیر الخطائین توابون, بہترین خطا کار وہ ہے, اچھا وہ خطا کرنے والا ہے جو اپنی خطا پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. اس لیے فرمایا واستغفروا, اپنے رب سے استغفار کرو. اور یاد رکھیں کہ اپنے شرک پہ فخر نہ کرنا. وویل للمشرکین, مشرکوں کے لیے تو بہت بڑی ہلاکت ہے. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, اس وقت بھی امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ڈالا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا. امت کا لفظ کہیں نہیں فرمایا. آپ نے اس وقت ان صحابہ کو کہا تھا مجھے تمہارے متعلق شرک کا ڈر نہیں ہے, اور صحابہ میں سے کسی نے شرک نہیں کیا. ان لوگوں کو کہا تھا, امت کو نہیں کہا تھا. امت کے متعلق تو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ایماندار نہیں ہوتے, مشرک ہوتے ہیں. اس لیے یہ غلط فہمی ڈالنے کی اب شرک کوئی نہیں کر سکتا. اور کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو داتا سمجھا جائے, اور شرک کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غوث مددگار سمجھا جائے, اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھا جائے, اور شرک کس کا نام ہے.
کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، شرک کرتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تو کافر ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے ساتھ کسی کو اٹیچ کرتا ہے حقیقتاً وہ مشرک ہے۔ آپ دیکھیں بے شمار جدا قرآن میں آتا ہے، میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، ابو جہل دنیا کا سب سے بڑا مشرک، ایک دن بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کیا مانگتا ہے، اس میں کسی دور کا نام نہیں لیا، کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشرک کو بھی پتا ہے کہ میرا ایک اللہ ہے جو آسمانوں پہ ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ صرف اس کے اختیارات تقسیم کرتے ہیں کہ فلاں بھی ایسا کر سکتا ہے، فلاں بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اگر مکے کے مشرک یہ بات کہیں کہ فلاں فلاں یہ کر سکتا ہے تو وہ مشرک، آج میں اور آپ جو مرضی کریں کہ سب کو جو سارے اللہ کے معاملے تقسیم کر دیں تو ہم مواحد کے مواحد رہیں گے، الیاذ باللہ۔ اور یاد رکھیں کہ آج بڑی لمبی لمبی زبانیں کر کے باتیں کی جاتی ہیں، جھگڑے کیے جاتے ہیں، مناظرے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، میری ذات یا آپ کی ذات یا دنیا کا کوئی بھی انسان جو شرک کرے گا وویل للمشرکین، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہلاکت کی ہلاکت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، دو معنی ہیں، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی اختیار کرنا بھی ہے، زکوٰۃ کا معنی اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرنا بھی ہے، دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ پاکیزگی اختیار نہیں کرتے وہ ہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ آخرت کے اندر کافر ہی شمار ہوں گے، مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ نے انہیں مالوں سے نوازا ہے وہ اللہ کا حق نہیں دیتے، وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے لیکن وہ آخرت میں کافروں میں شمار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ایک واضح حکم کا انکار کیا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ دیکھیں یہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، نہ تو صرف ایمان کی اہمیت ہے کہ ہم کہیں ایمان لے آئے بس خلاص باقی عمل کوئی بھی نہیں، یا ہم نیک عمل تو کریں لیکن ایمان کی نعمت ہمارے پاس نہ ہو، یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں ایک بندے کے اندر اکٹھی نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ پہلا ایمان، اس کے بعد نیک عمل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی شخص کتنا بڑا کوئی کام کر لے، اسے جو انعام ملتا ہے بالآخر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی کو سینکڑے ایکڑوں کے حساب سے آپ زمین انعام میں دے دیں یا کچھ بھی دے دیں، بہت بڑے انبار روپوں کے دے دیں، بالآخر ختم۔ لیکن جو ایماندار اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ جو انہیں اجر دے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان والا بنائے اور ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے عزیز بھائیو، آج 8 ذی الحج ہے، کل 9 ذی الحج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرا رب 1 سال جو پیچھے گزر چکا، 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اس لیے بہت سے ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1 ذی الحج سے ہی روزے رکھے ہوں گے،
کچھ نے درمیان میں کچھ رکھے ہوں گے، کچھ چھوڑے ہوں گے، بہرحال جو کچھ کسی نے کیا ہے اللہ ہر کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں یہ نو کے معاملے میں کوتاہی کوئی نہ کرے۔ اور یہاں پہ دو تین غلط فہمیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یوم العرفہ وہ دن ہے جس دن حجاج وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، حجاج آج یوم العرفہ، ان کا 9 ذی الحج آج ہے۔ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ چاند کے ساتھ منسلک ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا، اگر ایک شخص رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جاتا ہے، وہ یہاں کے چاند کے اعتبار سے اس نے روزہ رکھا تھا، اب جب وہاں گیا تو اس کا ایک روزہ کم ہے، ان کا ایک آگے ہے۔ اور اگر وہ عید وہیں پہ کرتا ہے تو اسے بعد میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر ایک شخص وہاں پہ اپنے کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے اور وہ عید سے پہلے اپنے گھر آ جاتا ہے تو یہاں عید ایک دن بعد ہوتی ہے، کیا وہ ان کے ساتھ عید کر سکتا ہے؟ تو وہ کہے میں وہاں سے آیا ہوں، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جہاں موجود ہے وہاں کے چاند کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یوم العرفہ سے 9 ذی الحج تھا۔ آپ دیکھیں نا، اب 1400 سال گزر گئے ہیں، 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کا نام دیا جاتا تھا۔ یوم الترویہ کا مطلب پانی پلانے کا دن۔ اب اس وقت تو اونٹ سواریاں تھی، وہ پانی پلائے جاتے تھے۔ آج 1400 سال بعد بھی وہاں جو بسیں مینا اور مزدلفہ عرفات کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے رداء الترویہ، یہ ترویہ کی سواریاں ہیں۔ یعنی جو نام رسول اللہ نے رکھ دیا اس نام کو آج بھی یوز کیا، حالانکہ پانی سے بس کوئی تعلق نہیں بسوں کا۔ رداء الترویہ، یہ ترویہ کی سواریاں ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، اگر بالفرض سے مان لیا جائے جو بعض ہمارے بھائی مصر ہیں اسی پہ کہ نہیں جی جو وہاں ہے وہاں رکھیں، اب اگر آج ہم نے روزہ رکھا ہے تو آج ہمارا روزہ 4:13 پہ ختم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی سعودی عرب میں جو لوگ ہیں وہ فجر کی اذان سے بہت پہلے تہجد کے وقت میں ہیں، 7:20 پر وہاں جب یہاں 7:20 ہو چکے ہوں گے تو وہاں ان کی فجر کا وقت شروع ہوگا، صبح صادق ہوگی۔ اب یہ 2 گھنٹے پہلے ہم نے کیسے رکھ لیا؟ پھر اس کے بعد جب ہم افطار کریں گے آج، اس وقت ان کی ابھی عصر کی نماز کھڑی ہوگی، تو ہم ان کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ ہم نے ان سے 2 گھنٹے پہلے افطار کر لیا، کس نے کہا تھا؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے دنیا کے اندر چاند اور سورج کے تحت یہ سارا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اب ہم دن طلوع ہو رہا ہے، ہم دن کی طرف آ رہے ہیں کہ اب دن نکلے گا۔ یورپ کے اندر اور مغرب میں رات چھا رہی ہے، وہ سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک نظام قدرت ہے، اس کے تحت ہم نے چلنا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اسلاف میں سے کبھی اس بات پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ چند سال پہلے کچھ علماء نے ایک شوشہ چھوڑا اور بہت سے لوگ ان کے ہم نوا بن گئے کہ یوم العرفہ کا روزہ وہی ہے جس دن وہاں پہ عرفات میں جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ بہت سے سعودی علماء بھی اس وقت اسی بات کا، بلکہ تقریباً سارے سعودی علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ غیر حجاج جو یوم العرفہ کا روزہ رکھیں گے وہ اپنے وقت اپنے چاند کے اعتبار سے رکھیں گے، نہ کہ
مکہ کا یوم العرفہ کو دیکھا جائے. اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. یہ جو جمعے کا روزہ منع کیا گیا ہے وہ صرف جمعے کے دن روزہ رکھے تو تب منع ہے. یہاں روزہ عرفہ کا ہے، 9 ذی الحج کا ہے، لیکن اگر یہ جمعے کا دن آ گیا ہے تو ہمارا مقصد جمعے کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے. تو یہ ایک فطر کی بات ہے کہ جمعہ آ گیا، اس لیے جمعے کے دن اکیلا روزہ رکھنا اس نیت سے کہ یوم العرفہ کا یا 9 ذی الحج کا روزہ ہے تو انشاءاللہ ان کا روزہ درست ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ بہت اچھا نیکی کا موقع ہے. ہم اس نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو دیکھیں بہت کم وقت ہو گیا ہے. جو رمضان میں ہمارا روزہ تھا 16.25 گھنٹے کا تھا، اب یہ کم ہو کے 15 گھنٹے سے بھی کم ہے، 14.5 گھنٹے کا روزہ ہے. 6 بج کر غالباً 31 یا 32 پہ 6:30 بجے یہ مغرب ہوگی. اس وقت 7:17 تک گیا تھا وقت، اور فجر 3:10 یا 12 پہ ہوتی تھی. اب 4:13 پہ 1 گھنٹہ یہ آدھا پونا گھنٹہ وہ یعنی 1.25 گھنٹے روزے کا وقت کم ہو گیا. اور موسم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یعنی جو گرمی کی شدت تھی وہ ختم ہو گئی. انشاءاللہ سارا دن کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا. آپ اس روزے کو جانے نہ دیں، عزم کریں انشاءاللہ لازم رکھیں گے. یہاں یہ بات یاد رکھیں، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری سحری میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے تو سحری ضرور کرو، لیکن چونکہ معمول نہیں ہوتا بعض اوقات نہیں بھی جاگتے، رات کو لیٹ سوئے، تو یہ نفلی روزہ جو ہے اگر بالفرض آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ اپنی نیت اسی وقت کر لیں گے میرا روزہ ہے، کنٹینیو رکھیں، کچھ بھی نہ کھائیں. تو کل صبح 14 منٹ وقت ہوگا، 4:14، کیونکہ اذانوں کا اعتبار نہیں ہے. اذانیں تو 4:45 بجے تک ہو رہی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ کیونکہ رمضان کے بعد اذانیں بدل جاتی ہیں، رمضان میں ہی ہمارے وقت پہ آتے ہیں سارے، باقی سارا سال جو ہے جو پونا گھنٹہ بعد چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت شاید خدا اور آ جاتا ہے جس نے بعد میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے، الیاذ باللہ. تو یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں عقل میں آنی چاہیے. تو میرے عزیز بھائیو 4:14 پر افطاری کا وقت ختم ہو جائے گا. تو 4:14 سے پہلے آپ جو تناول فرمانا ہے فرمائیں اور اپنے روزے کا آغاز کریں. اللہ سب کی محنت کو، روزے کو قبول فرمائے اور ہماری گناہوں کا کفارہ اسے بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.